استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا دن بھی مشکلات کا شکار۔ پاکستان نے جو منطقی اور مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے افغان طالبان کا وفد مطالبات کو پوری طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں، میزبان ممالک بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے مطالبات معقول اور جائز ہیں۔ افغان طالبان وفد بار بار کابل سے رابطہ کر کے احکامات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا واضح کیا کہ مطالبات تسلیم کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ کابل انتظامیہ سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال، توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے منصوبوں پر بھی گفتگو۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے تعاون پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور بلال بن ثاقب بھی وفد میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ خوشحالی کے مشترکہ وژن کو آگے بڑھانے پر ولی عہد کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اردن کا دورہ۔ شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کا اردن کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ شاہ عبداللہ دوم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی افواج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کی افواج کے تاریخی اور گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ موجودہ سیٹ اپ ہے آزاد کشمیر کا، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ کمٹمنٹ ہے ہماری کشمیر کے عوام سے، ہم نے ان کو گڈ گورننس دینی ہے، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں نون لیگ پی پی کا ساتھ دے گی۔ حکومتی کمیٹی کا صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں اتفاق۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا نون لیگ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرے گی۔ آزاد کشمیر میں سیاسی نظام طاقتور بنانے پر اتفاق ہوا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا پی پی بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کرتی تو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا۔ ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے حکومت سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ نون لیگ نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ سیاسی مصلحت کے تحت کیا۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی نام فائنل نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری کا آخری مرحلہ۔ پی پی کا نمبر گیم پورے ہونے کا دعویٰ۔ تحریک عدم اعتماد تیار کر لی۔ ریاست کے نئے وزیر اعظم کی نامزدگی کا اعلان آج بلاول بھٹو خود کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر، چودھری یاسین، سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے چودھری لطیف اکبر آئندہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہوں گے۔ انہیں بلاول بھٹو اور مرکزی قائدین کا اعتماد حاصل ہے۔ پی پی کو 32 اراکین کی حمایت حاصل۔ تحریک عدم اعتماد پر نئے شامل ہونے والے ایم ایل ایز کے دستخط کرا لیے گئے۔ نمبر گیم پورا ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا چیلنج۔ کہا عدم اعتماد جمہوریت کا حسن ہے، جب تک میرے پاس اختیار ہے فرائض انجام دیتا رہوں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا میری قدر میرے جانے کے بعد ہوگی، جس گھر میں جنم لیا اسے اپنی خاطر آگ نہیں لگا سکتا۔ اپنی کارکردگی پر مطمئن ہوں، جلد پریس کانفرنس کروں گا جس میں تفصیلی بات ہوگی۔ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر نے چودھری انوار الحق کے استعفے کی خبریں جھوٹ قرار دے دیں۔ کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے صدر آصف علی زرداری صدر کشمیر کو کوئی استعفیٰ نہیں بھجوایا۔
مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج۔ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ کراچی، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں احتجاجی مارچ۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ شہریوں نے بھارت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے پیغام میں کہا، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ صدر نے کہا، عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ جموں و کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے کشمیر کونسل EU کے تحت پرامن احتجاج۔ مظاہرات چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سعید کی قیادت میں کیا گیا۔ لندن میں بھارتی کمیشن کے سامنے کشمیریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا، بھارت زیادتی اور جنسی تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ انقرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم سیاہ کی تقریب۔ ارکان پارلیمنٹ، سابق وزیروں سمیت ترک سیاستدانوں کی شرکت۔ مقررین نے کہا، طاقت کے ذریعے ایک جائز جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر اور غزہ جیسے مسائل پر امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ سب کا یہ کامل یقین ہے کہ ایک دن ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا لیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہی فیلڈ مارشل کشمیر کے اس ایشو کو حل کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری کا تقریب سے خطاب۔ کہا، اللہ نے فیلڈ مارشل کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو پہلے کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ امریکی صدر نے ان کو بلا کر وائٹ ہاؤس کی چابی دی۔ 10 مئی کو فیلڈ مارشل نے جو جنگ لڑی اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ امریکی صدر ہر بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 5 نہیں 7 جہاز گرائے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں قومی اور سیاسی امور پر بات چیت، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات خیر سگالی تھی، کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی۔ مجھے اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی ہے نہ ایسی بات ہوئی۔ معلوم ہے ہمارے پاس کتنے ارکان ہیں، ہم انہی ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے۔ صحافی نے سوال کیا، پاک افغان امن مذاکرات سے متعلق آپ سے رابطہ کیا گیا تو کردار ادا کریں گے؟ جواب دیا، مذاکرات کی کامیابی کے لیے اگر سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو ہم مثبت جواب دیں گے۔ ملکی مفاد ہماری ترجیح ہے، اسی کے پیش نظر ہی کام کریں گے۔ اپنے ملک پہ، اپنے سسٹم پہ، اپنی گورنمنٹ پہ ان کا جو فیٹ ہے وہ نہ صرف ریسٹور ہو، لوگ ہیں ان کو یہ لگے کہ ہم ان کا کام کرنے کے لیے ہیں، ان کا کام روکنے کے لیے نہیں۔ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ پنجاب میں امام مسجدوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے، محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائے کی رابطہ سڑکوں کی مرمت مکمل۔ تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسز بھی چلائی جائیں گی۔ سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی دے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا رواں مالی سال $19 ارب 92 کروڑ سے زائد کی بیرونی فائنانسنگ کا تخمینہ ہے، جس میں سعودی عرب اور چین سے $9 ارب سیف ڈپازٹ کو رول اوور کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔
پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات میں اہم پیش رفت، ڈھاکہ میں 20 سال بعد نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس، پاکستان کی بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے استعمال کی پیشکش، کراچی پورٹ کے ذریعے بنگلہ دیش چین اور وسطی ایشیا کے ملکوں سے تجارت کر سکے گا، تجارت، سرمایہ کاری، صنعت، توانائی، موسمیاتی تبدیلی اور آئی ٹی میں تعاون پر اتفاق، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور بنگلہ دیش کے مشیر خزانہ ڈاکٹر سول الدین نے اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایس پی عدیل اکبر کے اہل خانہ سے ملاقات، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور تعزیت کا اظہار کیا۔ ایس پی عدیل کی مبینہ خودکشی کی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی نے خودکشی، حادثاتی موت اور قتل کے پہلوؤں پر تحقیقات کی۔ ایس پی عدیل 2023 سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ عدیل اکبر کے معالج کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ آئی جی بلوچستان عبدالخالق نے ان کی ACR منفی تیار کی تھی۔ ایس پی عدیل کے آپریٹر اور ڈرائیور کے الگ الگ بیانات لیے گئے جن میں کوئی تضاد نہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر گرفتار، FIA حکام نے بتایا سرفراز چودھری سمیت 5 افسران پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت خوری کا الزامات ہے۔ ملزمان کو FIA اینٹی کرپشن سرکل کی انکوائری کے بعد گرفتار کیا گیا، آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، پولیس کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت 19 سالہ فیضان کے نام سے ہوئی، فوڈ رائڈر تھا۔ جاں بحق نوجوان رحمان پورہ مسلم ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا، CCTV کیمروں سے شناخت کی جا رہی ہے۔ لاہور کے علاقے شادرہ میں شہری سے ڈکیتی کرنے والا ملزم پولیس افسر نکلا، پولیس نے ملزم کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ملزم سب انسپیکٹر امار تھانہ نیو انارکلی آپریشنز ونگ میں تعینات ہے۔ سب انسپیکٹر امار نے 10 روز قبل اسلامیہ کالونی میں شہری سے ڈکیتی کی تھی۔ ملزم تفتیش کے لیے CCD کے حوالے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں AVLC کا مبینہ مقابلہ، کار چور عمران عرف مانا ہلاک، اسلحہ برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزم نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ ملزم سے برآمد کار تھانہ حیدری مارکیٹ سے چوری کی گئی تھی۔ ہلاک ملزم پنجاب پولیس کو 16 مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم پنجاب سے فرار ہو کر کراچی میں روپوش تھا۔ صحافی امتیاز میر کو کچھ کرمنلز نے ٹارگیٹ کیا، 4 لوگ اریسٹ کیے ہیں جن سے انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے اس کو مانا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک سے ایک تنظیم ہے جو اس کو ہینڈل کر رہی تھی۔ صحافی امتیاز میر قتل کیس میں اہم پیش رفت، کورنگی پولیس اور وفاقی حساس ادارے کی کارروائی، 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے ملزمان کی شناخت سید اجلال زیدی، شہاب احسن عباس، فراز احمد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کا تعلق پڑوسی ملک سے ہینڈل ہونے والی کلعدم تنظیم سے ہے۔ تنظیم کا سربراہ پڑوسی ملک میں ہے۔ ملزمان کو پڑوسی ملک سے ہی مالی معاونت اور ٹارگٹ ملتے تھے۔ صحافی کو گزشتہ ماہ کراچی کالا بورڈ کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ لاڑکانہ میں بکاپور پولیس چوکی پر مسلح افراد کی فائرنگ، چوکی انچارج مشتاق، تینوں جاں بحق۔ پولیس کے مطابق پولیس نے موٹر سائیکل سوار کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے فائرنگ کر دی۔ چوکی انچارج کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ IG سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا، تحقیقات کا حکم۔ آزمودہ سیاسی پارٹیاں ATM اور مافیاز کے نرغے میں ہیں۔ عوام جان لیں مسلط حکمران انہیں حق نہیں دیں گے، حق چھیننا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا گجرانوالہ میں کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ روڈ کارواں کے اختتام پر جلسے سے خطاب، کہا کسانوں سے گندم خریدنا اور عوام کو آٹا سستا فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کسان بدل دو نظام کو تحریک کا حصہ بنے، کسان بچے گا تو ملک آگے بڑھے گا۔
گندم کی امدادی قیمت 4,500 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کراچی والے پانی کا ذخیرہ کر لیں، واٹر کارپوریشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ شہر کے 3 ضلعوں میں 2 دن تک پانی کی سپلائی عارضی طور پر بند رہے گی۔ ضلع غربی، کماڑی اور وسطی میں پانی کی فراہمی آج سے معطل رہے گی۔ کراچی واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے ہب ڈیم کے مرمتی کام کی وجہ سے ڈیم سے پانی کی فراہمی معطل کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے کا مشورہ۔ اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے میں 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری کے دوران نہ پھٹنے والے بم فلسطینیوں کے لیے بڑا خطرہ۔ الجزیرہ کا کہنا ہے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں 66,000 ٹن گولہ بارود موجود ہے۔ حماس ہلاک ہونے والے 13 یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش میں مصروف ہے۔ امریکی صدر اور جاپان کی وزیر اعظم کے خلاف ٹوکیو میں احتجاج۔ مظاہرین نے امریکہ جاپان سربراہی اجلاس مسترد کر دیا۔ بینرز اور پلے کارڈز پر چین کے خلاف جنگ بند کرو کے نعرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا امریکہ اور جاپان چین کے خلاف جنگ بھڑکا کر سرمایہ دارانہ نظام بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ پر نسل پرستانہ اور امتیازی بیانات الزامات بھی لگائے گئے۔ صدر ٹرمپ کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور تجارت پر گفتگو۔ امریکی صدر جاپانی شہنشاہ سے بھی ملے۔ ترکی نے برطانیہ سے 20 یورو فائٹر جیٹ خریدنے کا معاہدہ طے کر لیا۔ انقرہ میں صدارتی محل میں ترک صدر طیب اردوان اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے معاہدے پر دستخط کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات، دفاعی تعاون سمیت علاقائی اور عالمی سلامتی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم کا صدارتی محل میں پرتپاک استقبال کیا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بھارت نے پیسے کی طاقت سے ورلڈ کرکٹ کو تباہ کر دیا۔ آئی سی سی کے سابق میچ ریفری کرس براڈ کا ٹیلی گراف کو انٹرویو۔ کہا ایک میچ میں بھارتی ٹیم اوور ریٹ میں 4 اوور پیچھے تھی، جرمانہ یقینی بنتا تھا۔ فون آیا اور کہا گیا کوئی حل نکالو، یہ بھارت ہے، قواعد و ضوابط کے معاملے پر ہلکا ہاتھ رکھا جائے۔ کال موصول ہونے کے بعد ٹائم کیلکولیشن سے رعایت نکالی۔ اگلے میچ میں بھی اوور ریٹ کا مسئلہ ہوا، پھر کال پر کہا گیا صرف گنگولی کو سزا دیں۔ کھیل میں کافی سیاست شامل ہے، اب سیاسی پیچیدگی سمجھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ مطمئن ہوں اب آئی سی سی میچ آفیشلز کے پینل کا حصہ نہیں۔ وائٹ بال ایکشن کا اسٹیج تیار، آئے گی چھکوں اور چوکوں کی بہار۔ پاک جنوبی افریقہ پہلا T20 آج پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے پاکستان میں پہلی بار پنک تھیم پر انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم پنک جرسی پہنے گی۔ شاہینوں نے خصوصی شوٹ بھی کرایا۔ بابر اعظم اور نسیم شاہ ٹیم میں کم بیک کریں گے۔ عثمان خان اور عبدالصمد بھی شامل ہوں گے۔ دونوں ٹیمز رات 8 بجے مد مقابل آئیں گی۔ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست نشر ہوگا۔ بابر اعظم ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں، ان کی واپسی سے ٹیم کو فائدہ ہوگا۔ کپتان سلمان علی آغا کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس، کہا ورلڈ کپ سے پہلے ڈیتھ اوور بولنگ اور مڈل اوور بیٹنگ کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ عثمان خان سپن کو اچھا کھیلتے ہیں، انہیں مڈل آرڈر میں کھیلنے کے لیے لایا گیا۔ جنوبی افریقی کپتان فریرا کہتے ہیں ہمارے پاس کئی شاندار کھلاڑی ہیں، کنڈیشن سے جلد ہم آہنگ ہونے اور جارحانہ برانڈ کی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاکستان والی بال ٹیم کو روکنا حریفوں کے لیے چیلنج بن گیا۔ قومی ٹیم ایشین یوتھ گیمز والی بال کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں انڈونیشیا کو 3-1 سے شکست دی۔ بحرین میں شاندار فتح کے بعد کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ بدھ کو ایران سے ہوگا۔